بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں رہیں، آمین۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں جانور پالنے کے مختلف اسباب رہے ہیں۔ کوئی بلی پالتا ہے، کوئی کتا، کوئی بکری، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی بھینس وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ مختلف لوگ سانپ اور اس طرح کے مختلف خطرناک جانور پالنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کاروبار کے لیے جانور پالتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بہت ہی مضر مرض کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں نے بہت سے علاقوں میں جانوروں کو گندے نالوں میں پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو کچھ کھانا پینا دیے بغیر مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے دین نے ہمیں نہ صرف انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس گھنٹی کو پریس کرنے سے آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو مفت میں سب سے پہلے ملے گی۔ ساتھ ہی شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر کام کر سکوں۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں معصوم زندہ جانوروں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے، کسی کو بھوکا مارا جاتا ہے، کسی کو زندہ ہی کسی دوسرے خطرناک جانور کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مرنے کو اور تڑپنے کو خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو سرچ کرنے پر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جن میں سانپوں کو کھانے کے طور پر زندہ خرگوش یعنی ریبٹ ان کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں۔ جب سانپ ان کو اپنے لپیٹے میں لے کر توڑتا ہے تو وہ چیختے اور تڑپتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں زندہ کتوں کو گرم ابلتے پانی میں ڈال کر ان کی کھال اتاری جاتی ہے۔ کہیں پر کتے، بلیوں اور بکریوں کو سروں میں ڈنڈے مار مار کر تڑپتے ہوئے ان کی کھالیں اتار لی جاتی ہیں۔ کہیں جانوروں کو زمین پر مار مار کر ان کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور تو اور چائنا اور ایک دو اور ممالک میں زندہ بندروں کو ایک مخصوص ٹیبل میں فٹ کر کے زندہ ہی ان کے دماغ کو چمچوں سے کھایا جاتا ہے۔ کیا یہ سب دیکھ کر اینیمل کے تحفظ کی ایجنسی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں؟ چلے مان لیا کہ وہ لوگ نان مسلم ہیں، ان کا ریلیجن سالم ہے، مگر مسلمان بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں، سانپوں کے سامنے زندہ خرگوش پھینک کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، تم لوگ تو ہوش کرو، جبکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ اسلام ایک فطری اور سچا دین ہے، اور صرف اسلام نے ہی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ باقی دنیا کی کسی مذہب میں یہ احسان نہیں ہے۔ جو مذاہب جانوروں کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہیں، سوچیں کیا وہ انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اندازہ آپ ان احادیث سے لگا سکتے ہیں جو کہ ہمیں مختلف پیاری احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر گیلے جگر پر یا ہر گیلے جگر کے ساتھ، مطلب ہر زندہ چیز کے ساتھ، گیلے جگر سے مراد ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے، یعنی ہر لیونگ تھنگ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر لازم ہے۔ ان میں کتا، بلی، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر ذی روح چیز شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچا دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس جانور کو تکلیف دی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تکلیف مت دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو تکلیف نہ دیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو کہا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ اکثر ہم دیکھتے گزرتے جانور کو لات مار کر گزرتے ہیں۔ کوئی کتا یا بلی کا بچہ نظر آ جائے تو بچے اس کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوتی کہ ان کو بتایا جائے کہ جانوروں کے ساتھ کیا حسن سلوک کی تربیت دی گئی ہے، یا جانوروں کا بھی کوئی حق ہے۔ جبکہ ایسا کرنے سے آج وہ بچہ جانور کو ایذا دے رہا ہے، تو سوچئے کل کو آپ کو یا آس پڑوس کو بھی تکلیف دے گا، کیونکہ آپ اسے روک نہیں رہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اور یہاں دوسروں سے مراد جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔
صحیح بخاری میں ایک اور جگہ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے، کچھ لوگوں نے ایک زندہ پرندہ لایا اور ایک تختے پر لٹکا دیا اور وہ لوگ اس پر نشانہ لگانے کی پریکٹس کر رہے تھے، یعنی تیر اندازی کر رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کو دیکھا جو زندہ تھا اور لوگ اس زندہ پرندے پر تیر چلانے کی مشق یعنی پریکٹس کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس شخص پر، یعنی اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو ایذا دے یا پریکٹس کے لیے نشانہ بنائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہم لوگ عام لوگوں کی لعنت سے ڈرتے ہیں، تو یہاں تو اللہ لعنت کر رہا ہے اس شخص پر۔ جب اللہ نے کسی پر لعنت کی تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت کی۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لال چڑیا جو صحابہ کرام کے سروں پر منڈلا رہی تھی اور کچھ آوازیں نکال رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں تمہارے سروں پر گھوم رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے چرا لیے ہیں، اس لیے چڑیا ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کر کے اس کو دکھ دیا اور اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے، کیونکہ ان کو لگا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس رکھ دو۔ اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چڑیا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر گیلے جگر والے کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ہے۔ گیلے جگر والے میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکی ہوں، گیلے جگر والے سے مراد ہر ذی روح، جس جسم میں روح ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ شریعت میں کچھ جانوروں کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی کچھ جانور حلال ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں۔ شریعت ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہے۔ جانور کو حلال قرار دیا ہے تو اس کا بھی مکمل طریقہ بتایا ہے، یہاں تک کہ جو جانور حلال نہیں ہیں ان کو نہ تو کھا سکتے ہیں بلکہ ان کی تجارت اور ان کو جان سے مارنا بھی حلال نہیں ہے۔ کچھ ملکوں میں جیسے چین اور کچھ دوسرے ممالک وہاں پر جانوروں پالے تو جاتے ہیں مگر ان کو ذبح کیسے کرنا ہے اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کے پاؤں باندھ کر ان کو زمین پر پٹک پٹک کر مارتے ہیں، اور اس طرح جانور مرتا تو نہیں، جسم کے مختلف اعضاء ٹوٹنے کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ ابھی جانور زندہ ہی ہوتا ہے تو اس کو کھال اتارنا شروع کر دی جاتی ہے، اور کچھ ٹرینڈ ایسا ہے کہ جانوروں پر ابلتا ہوا پانی یا گرم تیل ڈالا جاتا ہے جس سے ان کی چمڑی جل جاتی ہے اور پھر ڈنڈے مار مار کر ان کو مارا جاتا ہے۔ چین میں ہی بکرا ذبح کرنا ہو تو اس کو الٹا لٹکا کر اس کا پیٹ کاٹ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے باقی اجزاء اور کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ بکرا بھی زندہ ہوتا ہے۔ کسی نبی نے کسی جانور کو مار کر بہادری بتائی یا کسی صحابی نے کسی جانور کو مار کر بہادری دکھائی اپنی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے، اچھا سلوک لکھا ہے۔ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں کرو، اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تم اپنے ذبیحے کو راحت دو اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، کیونکہ اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، یہ بھی صحیح مسلم سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی جانور پر وزن زیادہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو بھی کم کر دو، کیونکہ وہ جانور اتنا وزن اٹھانے کے قابل نہیں۔ اب آپ دیکھیں وزن اٹھانے کو آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ کس جانور پر کتنا وزن اور کس حیثیت سے رکھنا ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں ایک چونٹیوں کا بل تھا، اس بل کو کسی نے جلایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کے اس جلے ہوئے بل کو دیکھا اور فرمایا آگ کی سزا تو آگ کا مالک ہی دے سکتا ہے، کیونکہ چونٹیوں کو آگ سے جلایا گیا تھا کہ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف آگ کے مالک یعنی اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔
اللہ تعالیٰ 5 ایسے جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم دیتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں۔ سانپ، وہ بھی جب آپ کے گھر آئے یا کاٹنا چاہے۔ کوا، یہ عام والا کوا نہیں، یہ ایک بڑا کوا ہوتا ہے۔ چوہا، جو کھیتوں فصلوں کو خراب کرے یا بیماری پھیلائے۔ کتا یعنی پاگل کتا، جو زخمی کر کے بھاگتا ہو۔ چیل، آپ ان کے علاقے میں نہیں، جب وہ آپ کے علاقے میں آپ کے گھر میں آئے، نقصان پہنچائے تو۔ اس کے علاوہ ہر وہ جانور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ بھی۔ حیدرآباد، پاکستان میں آج سے 1 سال پہلے کتوں کو زہر دے کر مارا گیا۔ ان کی جانیں تڑپ تڑپ کر نکلی۔ جبکہ رزق کی تلاش میں حلال طریقے سے شکار تو ٹھیک، مگر کچھ لوگ بغیر کسی مفاد فائدہ کے صرف اپنے ٹائم پاس کے لیے بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ بے زبان جانور جو کہ اپنے دفاع میں بھی نہیں بول سکتے یا اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اب کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے سانپ شوقیہ پالے ہوئے ہیں، لیکن وہ شوقیہ ہی ان کے سامنے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زندہ خرگوش ڈالتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو جاندار چیز کو کسی بھیڑیے کے آگے، کسی خطرناک جانور کے آگے آپ کو زندہ پھینک دیا جائے اور وہ آپ کو تڑپا تڑپا کر مارے تو کیسا محسوس کریں گے؟ اس کا طریقہ اور بھی ہے کہ آپ ذبح کر کے حلال طریقے سے آپ کسی جانور کو ان کی خوراک دے سکتے ہیں، ظاہری سی بات ہے انہوں نے کھانا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی جاندار کو اذیت دینا۔ اسی نیک تمنا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ میں نے سوچا یہ پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے کہ لوگ شاید کوئی میری اس ویڈیو کو دیکھ کے، میرے اس پیغام کو سن کر راہ راست اختیار کرے، کسی کے دل میں جانوروں کے لیے حسن سلوک جاگ جائے۔ کیونکہ جانور اگر آپ نے پالنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، وہ آپ پورے کر سکتے ہیں تو شوق سے پالیں، لیکن کسی کو اذیت مت دیں، کیونکہ وہ بے زبان ہیں، معصوم ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ان معمولی جانور کو سمجھنے والے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ اگر معمولی جانور ہیں، ان کے ساتھ برا کرنے سے یا کچھ غلط کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو یہاں تک سوچ لیجئے کہ ان جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے پہ نہ صرف یہ دنیا بلکہ آپ آخرت بھی خراب کر سکتے ہیں، آپ جہنم بھی مول سے لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر اس کام سے بچیے جو آپ کے لیے گناہ کا یا جہنم کا سبب بنے۔ بہت نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔